سورہ شورا شروع ہوتی ہے. شورا کا معنی مشورہ. شورا کا مطلب ہوتا ہے مشاورت. یعنی قرآن مجید نے پوری ایک سورت کا نام ہی سورہ شورا رکھ دیا ہے. آپ کو پتہ ہے نبی پاک صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، اور پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ کہا محبوب وشاورہم فی الامر. آپ کچھ کاموں میں نا اپنے غلاموں سے مشورہ لے لیا کریں، ان کی عزت میں اضافہ ہوگا. تو مشورہ کرنا چاہیے، مشورہ حضور کی سنت ہے. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے تو حضور کی رائے بعض اوقات کچھ اور ہوتی تھی، صحابہ کی رائے اور ہوتی تھی. تو اگر زیادہ صحابہ کی رائے اور ہوتی تو اللہ کے نبی صحابہ کی رائے پہ عمل کرتے. یہ بڑی خاص بات ہے. حضور کا جو علم ہے نا وہ وحی کے ذریعے ہے. نبی پاک کا علم اللہ کا عطا کردہ. حضور نے جنگ احد کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا. حضور نے فرمایا کہ میرا تو ارادہ یہ ہے کہ اندر رہ کے جنگ لڑی جائے، باہر نہ جایا جائے. تو کچھ صحابہ کہنے لگے کہ نہیں، حضور کافر سمجھیں گے، ڈر گئے. تو ہم نے بدر میں ان کو بھگا دیا تھا جب 313 تھے، تو اب تو ہم 1000 کے قریب ہیں، باہر جا کے لڑیں گے. تو نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تمہارا مشورہ. باہر گئے، پھر اس جنگ میں نقصان ہوا، تکلیف ہوئی، لیکن کہیں یہ حوالہ نہیں ملتا کہ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا نا نہیں باہر جانا. یہ حوالہ نہیں ملتا. ہمارے ہاں پہلے تو مشورہ لیتے نہیں، اور پھر دوسری بات مشورہ دینے والے کو سمجھنا چاہیے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، حکم نہیں دے رہا. مشورہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے. میں پیچھے آپ کو 22ویں پارے میں بتا آیا ہوں کہ حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر کے بھی خندق میں مشورے تھے، پر نبی پاک نے بات حضرت سلمان فارسی کی پسند فرمائی. تو مشورہ دے، حکم مشورہ دیا کرے، حکم نہ دے. ٹھیک ہے، مشورہ قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے. اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 8 میں بتایا کہ اگر سب لوگوں کو جبری اطاعت اللہ کی مشیت ہوتی تو سب لوگوں کو ایک دین پر کاربند فرما دیتا، لیکن جزا و سزا کا مدار اختیاری اطاعت پر ہے، اور جو اپنے اختیار سے اطاعت کریں گے وہی رحمت کے حقدار ہوں گے. فرمایا میں چاہتا تو تمہیں مجبوراً کلمے پڑھا دیتا، مجبور کر دیتا نماز پڑھنے پر. میں نے تمہیں عقل اور شعور دیا ہے، مرضی سے اطاعت کرو گے تو میں تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول فرماؤں گا. اور ایک بات سمجھ لیں آپ، یہ بات سمجھ لیں آپ کہ مذہب اسی کا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے نیکی کرے. لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے مطلب کوئی گردن سے پکڑ کے نیکی کرائے تو وہ نیکی تو نہ ہوئی. وہ تو آپ اونٹ کی ناک میں بھی نکیل ڈال دے تو وہ بھی پیچھے چلنے لگ جاتا ہے. پھر انسان کا اور جانور کا فرق کیا رہا؟ اسی طرح کچھ صاحب کہتے ہیں جی حضرت صاحب کی نظر ہو جائے تو سارے کام. بھئی حضرت صاحب نے رستہ بتانا ہے. اللہ کے رسول سے بڑی کسی کی نظر نہیں تھی، پر حضور بھی رستہ ہی بتاتے. حضور نے یوں نظر ڈال کے کوئی اثر کر کے لوگوں کو کلمہ نہیں پڑھایا، حالانکہ میرے محبوب کی نظر کی تو کیا ہی بات ہے. ہم لوگ نظر عنایت کا معنی بھی غلط کرتے ہیں. نظر عنایت کا یہی معنی ہے کہ جو تجھے کچھ دے رہا ہے نا وہ تجھے تبلیغ بھی اس طرح کی کرے کہ تیرے دل میں اتار دے، اور پھر تیرے لیے دعا بھی کرے یا اللہ جو میں نے کہا ہے نا اس پر فضل فرما. اسی کو نظر عنایت. اب اگر ہم نظر عنایت کا یہ ترجمہ کریں کہ مجھے رسیاں ڈال دی جائیں اور نظر اس طرح کی ہو کہ مجھے کھینچ کے مسجد میں پیر صاحب پہنچائیں تو یہ معنی غلط ہے. اللہ فرماتے ہیں میں جبراً اطاعت نہیں کراتا، میں اختیار دیتا ہوں. کہتے ہیں نظر کرم کرے میں نمازی بن جاؤں. وہ خدا کے بندو، نمازی بننے کے لیے آپ کے پاس دیکھیں نا، آپ ایم اے کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل کر لیں، ایم بی بی ایس کر لیں، پر قیامت کے دن جو نماز کا سوال ہوگا اس کا تو پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے، اس کا پہلے سے پتہ ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے کسی شخص کا پروفیسر، لیکچرار، عالم، فاضل، انجینئر ہونا ضروری؟ تو اللہ جبراً اطاعت نہیں کراتا، عقل دیتا ہے، عقل کے مطابق چلے. آیت نمبر 10 سے
اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا بیان ہے کہ جب حالات بالکل ہی سمجھ میں نہ آئیں تو پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا اللہ ہدایت کا رستہ واضح فرما، پھر اللہ کرم فرماتا ہے۔ جو آخرت کی جزا کے طلبگار ہیں ان کے لیے آخرت کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور جو صرف دنیا کے طلبگار ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ایک بندہ سویرے دکان پہ جاتا ہے تو اس لیے سے جاتا ہے کہ میں نے کھول کے مال کمانا ہے، اس نے دنیا کمائی، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن ایک بندے نے سویرے دکان کھولی کہ میں رزق حلال کماؤں گا، میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچوں گا، اور پھر جو کماؤں گا نا اس میں اللہ کے غریب بندوں کی مدد بھی کروں گا، تو اب اس دکان کھولنے میں آخرت کا حصہ بھی شامل ہو گیا۔ ہم نے بہت ساری نیتیں، بہت سارے ارادے صرف دنیا داری کے کیے ہوئے، دنیا داری۔ میں مذہبی ماحول کا آدمی ہوں تو مجھے محافل پہ جانے کا موقع ملتا ہے، بڑے بڑے شاندار بورڈ لگواتے ہیں لوگ، ان میں تصویریں لگاتے ہیں، تو محفلیں کرانے والے بھی کئی نمازی نہیں۔ میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ اس کو کیا سمجھتے ہو، مثلاً اتنے بڑے خطیب کی تم نے تقریر کرا لی ہے اور تم نماز تک نہیں پڑھتے، یہ کوئی رسم تھوڑی ہے۔ اور ایک دو سے تو میں نے اتنا پوچھ لیا کہ بتاؤ ثواب کی بھی نیت ہے کہ نہیں، کہ یا اللہ ہمیں اس کا تو ثواب، یہ بھی نیت ہے کہ نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ کچھ کی صرف اتنی نیت ہوتی ہے کہ چلو بورڈ پہ فوٹو آنی چاہیے کیونکہ الیکشن ہے، نہیں تو محفل ہی کرا لیتے، فوٹو تو آئے گی نا۔ تو اس سے ارادہ چونکہ دنیا کا کیا تو ملے گی بھی صرف، یاد رکھیں ملے گی بھی صرف۔ اب میں بڑی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر میں کھول کے بتاتا ہوں۔ آپ بہت بڑے درویش کی بارگاہ میں چلے جائیں، ارادہ یہ ہو کہ یہ دعا کرے گا تو میری دکان زیادہ چلے گی، تو دکان ہی چلے گی، دل کوئی نہیں چلے گا، چلے گی دکان۔ تو آپ جتنے مرضی بڑے مولوی کو بلا لیں لیکن آپ کا ارادہ ہی کچھ اور نہیں ہے تو پھر آپ کو ملے گا کیسے؟ بڑی دفعہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں کہ خیرات لینی ہو تو پیالہ تو سیدھا ہونا چاہیے نا، تو کوئی پیالہ ہی سیدھا نہ کرے۔ تو دنیا میں جو بھی آپ کام کریں، جو بھی، اس میں صرف دنیا کی نیت نہ کریں، کچھ نہ کچھ ارادہ آخرت کا بھی کچھ نہ کچھ ارادہ کر لیں، مہربانی کریں۔ میں کبھی کبھی پیار کرتا ہوں، مجھے محبت ہے نعت خوانوں سے، مجھے محبت ہے واعظین سے، مجھے محبت ہے قاریوں سے، پر ایک دو نعت خواں، آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کن نعت خوانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک دو نعت خواں سے میں نے کہا ایک دو محفل میں میں کہ کوئی ایک دو محفل مفت بھی پڑھو، مرنا بھی جے، کوئی کام آخرت کے لیے بھی کر لو، دنیا سے بھی جانا ہے، مطلب آپ محفل جو ہے وہ تم نے اس کا ریٹ رکھا ہوا ہے، ایک دو فری بھی کر لو، چلو دنیا سے بھی جانا ہے۔ اور یہ کتنا ظلم ہے کہ بندہ دین کا نام بھی لے تو دنیا اکٹھی کرنے کے لیے، دین کا نام لے تو دنیا جمع کرنے کے، اس سے باہر آئے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اور بڑے تماشے ہیں پیسے جمع کرنے کے اور بندے جمع کرنے کے، دین کا نام لے کے تو نہ یہ کام کرو، وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ویسے ہی اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے۔ تو پھر آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ محبوب آپ کہہ دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یہ ذرا تھوڑی زیادہ توجہ سے سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نا بہت زیادہ اخراجات تھے، گھر میں 11 ازواج ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 9 تو ایک وقت میں رہتی تھی، اور صاحبزادیاں ہیں، خرچے ہیں، مہمان بڑے آتے ہیں۔ یہ آستانوں پہ علماء اور مشائخ کے پاس کبھی صرف آپ چائے پانی کا خرچہ ہی شمار کر لینا کتنا ہوتا ہے، اور آپ جس کو نہیں پلائیں گے وہ کہے گا کہ اخلاق ہی کوئی نہیں۔ بھئی اخلاق کے ساتھ جیب کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے نا۔ تو صحابہ نے نا پلٹ کر دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخراجات زیادہ ہیں اور آمدن کوئی نہیں۔ حضور اعلان نبوت سے پہلے
تجارت فرماتے تھے. اور یہ جو دین کا کام ہوتا ہے نا, یہ دین کا کام کرتے ہوئے اگر آپ کسی کو کہیں نا ساتھ کچھ اور بھی کر, تو ممکن نہیں رہتا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہی یہ سلسلہ رہا کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کاروبار چھوڑ دیا اور حضور صرف دین کی بات کرتے. صحابہ نے جب یہ ملاحظہ کیا تو اب انہوں نے نا ایک دن بیٹھ کے مشورہ کیا, یار عجیب بات نہیں کہ جو جاتا ہے حضور کے دروازے سے خالی نہیں آتا, لیکن بظاہر آمدن کوئی نہیں. ایک پروگرام بنایا کہ تھوڑے تھوڑے پیسے نا ہر مہینے جمع کریں گے, ہر مہینے, اور حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کریں گے. سب نے پیسے جمع کیے اور ڈیوٹی لگائی حضرت عباس کی, جو نبی پاک کے چچا ہے, کہ یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ یہ ہم کچھ دے تو نہیں سکتے جو آپ نے تبلیغ کی ہے, پر چلو یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے. حضرت عباس لے کے گئے, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. محبوب نے کیا فرمانا تھا, رب نے قرآن ہی نازل فرما دیا. فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, ان سے فرما دو کہ طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک میں نے تمہارے لیے بڑی محنت کی ہے, پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر کچھ دینا ہی ہے نا تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا, میری فاطمہ سے پیار کرنا, میرے علی سے پیار کرنا, عائشہ خدیجہ حفصہ اور سودا سے پیار کرنا, حسن سے پیار کرنا, حسین سے پیار کرنا, ان سے پیار کرنا. اور پھر صحابہ نے محبت کر کے دکھائی. انہوں نے پھر اس آیت پر عمل کر کے دکھایا. جب صحابہ میں وظیفے بانٹ رہے تھے نا حضرت عمر کے زمانے میں, تو سب کو 25-25 ہزار دینار ملے. حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بدر میں بھی شریک تھے, احد میں بھی شریک تھے, خندق میں بھی انہیں 25 ہزار ملا. حسن حسین کی باری آئی تو عمر نے 50-50 ہزار دینار دیا. حضرت عمر کے بیٹے نے گھر جا کے اماں سے شکایت کی کہ اماں میں تو نبی پاک کے زمانے میں جہاد کرتا تھا تو حسن اور حسین تو بچے تھے, تو آج وظیفے دینے کی باری آئی ہے تو ابا نے ان کو زیادہ دیا, مجھے کم دیا, تو میری تو ضرورت نہیں, تو آپ بات کریں. تو اماں نے بھی بڑے طریقے سے حضرت عمر سے بات کی, کیونکہ ڈائریکٹ تو شیر کے قریب جاتے ہی کوئی نہیں نا, آپ کو پتہ. بڑے طریقے سے نا دائیں بائیں ہو کے بڑے سلیقے سے کہا. بچہ یہ بات کہہ رہا تھا تو حضرت عمر کہنے لگے چل پتر کے پاس چلتے. جا کے بیٹے کو کھڑا کر کے بتایا, کہنے لگے پتر اٹھ ذرا, کیا کہا تو نے حسن حسین کو زیادہ کیوں دیا؟ فرمایا بتا تیری نانی کا نام بھی ختیجہ ہے, بتا تیری اماں کا نام بھی فاطمہ ہے, تیرے باپ کا نام علی ہے, کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ فرمایا پتر میں نے باقیوں کو خدمت دیکھ کے دیا ہے, حسن اور حسین کو نسبت دیکھ کے دیا ہے. دین میں محبت اہل بیت کا بڑا ہی درجہ ہے. میں نے رمضان کے پہلے جمعے میں کہا تھا, وہ ہمارے ہاں نا بڑی بڑی مشکل ہے, کوئی ادھر سے نکل آتی ہے آواز, کوئی ادھر سے نکل آتی ہے. میں نے پہلے جمعے کہا تھا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نے فکرے جانچ تول کے کہے ہیں. میں نے کہا کہ میری کوشش ہوتی ہے, میں تو روٹین میں بھی بات سوچ سمجھ کے کرتا ہوں, روٹین میں بھی. تو پھر بیان کرتے وقت کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا میں آج بھی کہتا ہوں کہ 5 نمازیں پابندی سے پڑھے, اور جب سے بالغ ہوا ہے تب سے پڑھے, ہر سال حج کرے, ہر سال رمضان کے روزے رکھے, صبح سے شام تک خیرات کرے, اور اگر مصطفیٰ کریم کے اہل بیت سے پیار نہیں نہ کرے گا تو بے ایمان کا بے ایمان مرے گا. ہاں یہ پکی بات, کوئی گنجائش نہیں, کوئی دو رائے نہیں. اس لیے کہ رسول اللہ کے گھر والوں کی محبت ایمان ہے. او بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں, گھر والوں کی محبت یہ ایمان ہے. میں اپنے ایک بزرگوں کو نا, چلے بات آتی ہے تو کر دیتا ہوں, تو میں عید دینے گیا, ہوتے ہیں نا ہمارے رسم ہوتی ہے استادوں کو مشائخ کو نذرانہ, ہم نے کیا عید دینی. ابھی میں گیا ایک گھر میں, تو میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے گیا, بڑے کو.
مجھے وہ کہنے لگے کہ ان بیٹے کو کیسے لائے ہو؟ میں کہ حضرت صاحب انہوں دسنا ہے بھی اتنے آدیا رہنا ہے، تو اپنی نسلوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارا محسن کون ہے، تو نسلوں کو بتاتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی یہ بھی ٹھیک ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، ٹھیک یہی ہے کہ جس کا رسول اللہ کی اولاد سے پیار ہے اس کا ایمان مضبوط ہے۔ یہی سبق حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھایا ہے، یہی سیدنا فاروق اعظم کا درس ہے۔ ایسے ہی عثمان غنی اتنے بڑے مالدار ہو کے رسول اللہ کے اہل بیت کے گھر میں جھاڑو دیا کرتے تھے، حضور کے سین میں جھاڑو دیتے تھے عثمان غنی۔ یہ ہمیں صحابہ نے سکھایا ہے کہ رسول اللہ کی اہل بیت کا پیار۔ اور یہ جو نذرانہ ہے نا، نذرانہ، اس کو بھی لوگ بہت بڑا جرم سمجھتے ہیں، بڑا جرم۔ اور میں نے کل دیکھا جی آپ حضرت صاحب کو نذرانہ دے رہے تھے، تو صحابہ اگر نبی پاک کو نذرانہ دیں اور حضور قبول کر لیں تو کہتے ہیں کامل پیر وہ ہوتا ہے جو روٹی بھی نہ کھائے، کپڑے بھی نہ پہنے۔ سید ابو البرکات شاہ صاحب تھے لاہور میں، ان کے پاس گجرات کے یا کسی شہر کے کچھ لوگ گئے، کہنے لگے صاحب کوئی عالم دین دے جمعہ پڑھانا کے لیے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کس طرح کا ہو؟ کہنے لگے اگر اچھا پڑھا لکھا ہو تو کیا ہی بات ہے، مسئلہ بھی بتائے تو کیا ہی بات ہے، اور اگر ممبر پہ بیٹھے سونا لگے تو پھر تو اور ہی کیا ہی بات ہے۔ تو حضرت صاحب اگر قرآن مجید بھی وہی سنائے نا تراویحوں میں تو پھر اس پہ بھی سونے کا سواگا ہے۔ فرمانے لگے چلو بندوبست کر لیتے ہیں، دو گے کیا؟ مانا خدمت کیا کرو گے؟ تو کہنے لگے جی خدمت تو ہم نہیں کر سکتے، غریب لوگ ہیں۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے پھر میں تمہیں ایک عالم کا پتہ بتاتا ہوں، سونا بھی بڑا ہے، قرآن بھی بڑا اسے آتا ہے، باتیں ساری، اور کھاتا پیتا بھی کچھ نہیں۔ کہا وہ کون؟ کہنے لگے جبریل امین کو لے جاؤ، روٹی تو نہ کھائے گا، بس وہ فرشتہ ہے کھاتا پیتا، اس کو لے جاؤ۔ عجیب فلسفہ ہے نا جی۔ اور خدا کے بندو صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری، نبی پاک نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو عرض کی حضور مجھے ضرورت نہیں، تو نبی پاک نے فرمایا جو بن مانگے مل جائے نا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسے رکھ لیں۔ تو جب آپ کسی عالم کو، کسی صوفی کو، کسی کو دیتے ہیں تو اس کو سمجھ لیں میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا اللہ کے فضل سے، میں کوئی ماحول، یہ باتیں کرتے ہوئے ڈر بھی بڑا لگتا ہے نا، لوگ جدھر مرضی بات کو لے جاتے ہیں، میں کوئی ماحول نہیں بنا رہا۔ اور اللہ کے فضل سے وہ جو میرے پیر بھائی ہیں نا، یہ جو ہوتے ہیں نا مرید اور شاگرد، ان کا درجہ اولاد کا ہوتا ہے۔ تو بچے سے تو بندہ حکمن بھی لے سکتا ہے نا، لیکن الحمدللہ تعالیٰ میرے پیر بھائی آپ کو ایسی کوئی بات نہیں کبھی بتائیں گے، اللہ کے فضل سے نہیں بتائیں گے۔ اس نے یہ مزاج نہیں دیا، اس نے یہ طبیعت نہیں دی، اس نے یہ رنگ نہیں دیا، یہ ذوق نہیں ہے ہمارا، ہمیں سکھایا نہیں گیا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، کوئی اس کو ماحول بنانا نہ سمجھے، اس کو کوئی بندہ ماحول بنانا نہ سمجھے، لیکن جو بات درست ہے وہ درست ہے۔ علماء کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، جہاں جہاں آپ ہیں آپ وہاں ان کی خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے جب خدمت کرتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 27 میں بتایا، یہ سورہ شورا کی آیت نمبر 27 میں، اس میں جو مضمون ہے وہ بڑا شاندار ہے۔ غریب بندے ذرا توجہ سے سنیں یہ آیت، غریب بندے سنیں اللہ کریم کیا فرماتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا اگر اللہ کشادہ کر دیتا تمام بندوں کا رزق، سب کو زیادہ روزی دے دیتا تو زمین میں وہ سرکشی کرنے لگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اندازے کے مطابق دیتا ہے، جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ، یاد رکھیں بہت سارے لوگ ہیں اگر ان کے پاس پیسہ آ جاتا وہ بغاوت کرتے۔ پیسہ ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو اللہ کا فضل بھی کہا گیا۔ تو آپ اس بات پہ راضی رہے، جتنے پیسے ہمارے لیے اچھے تھے اللہ نے اتنے ہمیں دے دیے، اور جو ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھے وہ رب نے ہمیں نہیں دیے، یہ یاد رکھ لیں۔
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں فرمایا کہ سمندروں میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہازوں کو ہم نے بنایا ہے، انہیں دیکھو گے تو تم انہیں ہماری نشانیاں پاؤ گے، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے اور غصے کے وقت معاف کرتے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے بندوں کی شان یہ ہے کہ معافی کب دیتے ہیں؟ غصہ کرنے کے بعد معافی مانگنے کی بات نہیں ہو رہی، غصے کے وقت وہ معاف کرتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کو قبول کرتے اور نمازوں کو قائم کرتے۔ مزید بتایا کہ مسلمانوں کے معاملات باہمی مشاورت سے طے ہوتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی سے، یعنی عدل کا تقاضا ہے، لیکن جس نے اپنے قصوروار کو معاف کر دیا، اگر برائی کا بدلہ کوئی برائی سے دے گا تو یہ بھی عدل کا تقاضا ہے، بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ کسی نے آپ کو برا کہا تو آپ نے بھی برا کہہ دیا، اجازت ہے، لیکن فرمایا اگر معاف کرو گے تو پھر تمہارا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بیٹھے تھے تو ایک شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اس نے بڑا ہی کہا تو ایک جملہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کہہ دیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق بولے تو حضور اٹھ کے چل پڑے۔ حضرت صدیق ایک بار پیچھے دوڑے، یا رسول اللہ جب تک وہ بول رہا تھا آپ بیٹھے رہے، جب میں نے بات کی تو آپ چل دیے۔ تو فرمایا ابوبکر جب تک وہ بول رہا تھا نا تو اللہ نے تیرے سرانے فرشتہ کھڑا کیا ہوا تھا جو تیری طرف سے جواب دے رہا تھا، اور جب تو خود بولا ہے نا جواب میں، جب تو خود بولا ہے تو فرشتہ اٹھ کے چلا گیا تو میں بھی آ گیا ہوں، تو یہ بہتر نہیں کہ فرشتہ ہی جواب دیں، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ لیکن ہم اللہ خیر کرے، او ہو ماں بدولت کو بات کر دی، یعنی مجھے ہی کہہ دیا ہے، وہ یعنی کہ میں، یہ تو بات کی بات ہے نا، کوئی گاڑی کراس کر کے دیکھے تو صحیح، پھر اس کو سزا ملتی ہے، 2-3 دفعہ اس کے آگے بریک لگائی جاتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ ہمیں بھی گاڑی چلانی آتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سے معاشرہ ٹھیک ہو گیا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے سے؟ اس طرح نہیں، آپ معاف کریں، بڑا حوصلہ، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے۔ کچھ باتیں نا دل پہ لکھی جاتی ہیں۔ پہلی دفعہ میں نے ٹرک کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا تھا، تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، یہ بہت بڑا فکر ہے، یہ ہنسنے والی بات نہیں، بہت ساڑی، کیا مطلب؟ ٹرک والا آہستہ چلتا ہے تو منزل پہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتے ہیں کہ نہیں؟ ایسے بھی ہیں جو کراچی سے چلتے ہیں اور پنڈی آتے ہیں، پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے؟ لیکن تو لنگ جا ساڑی خیر ہے، تو جانا تو ہم دیکھ لیں گے۔ شادیوں کے موقع پہ کھانا کھلتا ہے، اب تو میں شادیوں پہ جاتا نہیں، بینڈ باجے کی وجہ سے چھوڑ گیا ہوں، تو کبھی بزرگ حکم دیتے تھے، گھر والے تو میں جایا کرتا تھا کسی موقع پہ تو میں بیٹھا رہتا تھا۔ کھانا آپ کو پتہ ہے نا، کھانا شادی پہ لوگ آخری کھانا سمجھ کے کھاتے ہیں، اور بڑے بڑے معذب لوگ، ناراض نہ ہوئیے گا، بڑے بڑے سیانے لوگ، یعنی وہ بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ان کے کپڑے بھی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی کان میں یہ بھی بتا دیتا ہے کہ جتنی بوٹیاں ساری ڈال لو، پتہ نہیں پلیٹ دوبارہ آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ اور بڑے بڑے وہ لوگ جو روز شام کو گوشت کھاتے ہیں، ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو میں کئی دفعہ بیٹھا رہتا ٹیبل پہ، تو کئی سیانے بندے ملتے، کہتے بیٹھے نہیں گل باندھی، ہاں مولوی صاحب بیٹھے نہیں گل باندھی، تو میرا دل کرتا انہیں بتانے کو، جب میرے سامنے لوگ 4 قسم کے کھانے لا کے رکھتے تو میں کہتا نہیں بات بن جاتی، اور بیٹھے رہنے سے صبر کرنے سے ہی بات بنتی۔ وہ جو کوشش ہے وہ اور چیز ہے، اور یہ کوشش نہیں، یہ معاملہ، اور آپ تھوڑا سا انتظار کریں۔ میرے ابا جی ایک بات کہا کرتے تھے، کہتے تھے بیٹے جب میں کسی کی بیٹی کی شادی میں جاتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے میں کھانا نہ کھاؤں، دیکھ لو لوگ روٹی کھا لینا تو پھر، اور بڑی بات مجھے نقش رہ جاتی ہے اپنے بزرگوں کی، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی کی شادی میں ایک پلیٹ کم پڑ جائے نا تو بچی جب تک زندہ رہتی ہے اسے تانے ملتے ہیں، لوگ معافی نہیں نہ دیتے، تو فرمایا کرتے تھے کہ کوشش کرو کسی کی بیٹی کی شادی میں جاؤ تو کھانا نہ، کوشش کرو اینڈ پہ کھاؤ،
बारात वाले चले जाएं, फारग हो जाएं, फिर खाना खाओ। मतलब रोटी तो बंदा रोज ही खाता है, पर इज्जत तो रोज नहीं ना मिलती। ये सियाने लोगों की बातें थी, कोशिश कीजिएगा इस पे अमल हो जाए। कुरान मजीद का 25वां पारा, सूरह हामीम सजदा अभी जारी है। इसी सूरह मुबारका की आयत नंबर 51 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब हम इंसान पर कोई इनाम करते हैं तो वो मुंह फेर लेता है और पहलू बचाकर हमसे दूर हो जाता है, और जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लग जाता है। यानी अल्लाह की जात से वो खुद गर्जी और जाती मुनफात पर मबनी ताल्लुकात कायम करता है, मगर इसके अहकाम को फरामोश कर देता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज बन गया कि वो मैट्रिक के तालिब इल्म पेपर शुरू होते हैं तो नमाजी हो जाते हैं। मैट्रिक का बच्चा, उसके समझ में ये बात आती है कि अब चूंकि पेपर हैं तो लिहाजा नमाज पढ़ो। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ये खुद गर्जी का रिश्ता, यानी जब मैं कोई नेमत करता हूं, जब अच्छा ये बताएं कि ज्यादा नमाज कब पढ़नी चाहिए? ज्यादा तो पढ़नी चाहिए जब रिजल्ट अच्छा आ जाए, शुक्र के तौर पर। लेकिन हम क्या करते हैं, उस वक्त भूल जाते हैं। एक दोस्त के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसने 15 मन मिठाई बांटी, तो अब सवाल ये है कि ये तो तूने लोगों में बांट दी, अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के भी 2 नफल पड़े कि नहीं पड़े? वहां भी तो हाजिर हुआ। तो अल्लाह फरमाते खुद गर्जी का रिश्ता इंसान मेरे साथ रखता है। फिर मजीद बताया कि इंसान को तकलीफ पहुंचने के बाद अल्लाह कोई रहमत अता करे तो वो इसे इनामे इलाही समझने की बजाय अपना हक समझता है। तो मैंने मेहनत की थी, मुझे मिलना ही था। अगर अल्लाह कोई चीज अता करता है तो वो कहता है मेरी मुशक्कत है, मेरा हक है, माज़अल्लाह, अपना इस्तेहकाक समझता है।